الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے منتخب کر کے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایمان دنیا اور آخرت میں ساری کامیابیوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ سارا جہاں آدمی کے پاس آ جائے لیکن ایمان کی دولت نہ ہو تو اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی بلندیاں، ساری دنیا کی ترقیاں، آخرت کے سارے مرحلے، قبر کی زندگی، میدان حشر کی زندگی، پل صراط سے گزرنا، جنت اور جہنم کے دروازوں کا کھل جانا، ساری چیزوں کو اللہ نے ایمانی سے جوڑا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے اللہ نے عزتوں کا تعلق نہیں رکھا ہے، یہ تو جن کے ذہن فاسد ہو گئے انہوں نے دنیا کی چیزوں کو عزتوں کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی تو مثالیں ملتی ہے کہ اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو عبرت کا سامان بنایا ہے۔ حکومتیں کسی کے لیے عبرت بن گئی، حسن و جمال کسی کے لیے عبرت بن گیا، مال و دولت کسی کے لیے خسارے کا سامان بن گئے، وزارت و سلطنتیں کسی کو ناکام کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن ان چیزوں سے کامیابی مل گئی ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا خالص ضابطہ بنایا ہے ایمان اور اعمال کو، اور ایمان ایسی جڑ ہے اگر وہ مضبوط ہو جائے تو اعمال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اسلام بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے ایمان میں ضعف آ گیا تو اس کے اسلام میں بھی ضعف آ جاتا ہے کہ اس کا اسلام کتابوں میں بند ہو جاتا ہے، زندگی سے نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ کم سے کم ایمان والے کو اس بات کا 100% یقین ہو کہ اللہ نے میری پوری کامیابی ایمان میں رکھی ہے، تو پھر مومن بننا آسان ہوگا۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے وقت ملے گا، ایمان کو بنانے کے لیے راہ خدا کی محنتوں کی توفیق ملے گی، جان و مال کو لوٹانے کی شکلیں نظر آئیں گی۔ آج تو ایمان کی حالت میں، لیکن اللہ نے کامیابی کی کڑوی شرط یہ لگائی ہے کہ جو ایمان بچا کر آئیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ العبرۃ بالخواتیم میں اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے، اس لیے ایمان کو بچا کر لے کر جانا یہ اہم ہے دوستو۔ آج زمانہ ہمیں مسلمان شمار کرتا ہے، انتقال کے بعد خدا ایمان والوں کی فہرست میں اٹھا لے تو آدمی کامیاب ہے۔ اور اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں قلوب رہتے، کس کو کدھر پلٹ دیتے پتہ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی بہت دعائیں مانگتے تھے، لیکن جو دعا کثرت سے مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ایمان اور اعمال پر، دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ام المومنین نے حضور سے سوال کیا تھا، یہ دعا آپ اتنی کثرت سے کیوں مانگتے، آپ کو کس بات کا خطرہ پایا جاتا ہے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے قلوب ہے، وہ کس وقت کس کو کدھر پھیر دے پتہ نہیں چلتا ہے۔ علماء کے امام تھے معاذ بن جبل، اللہ نے بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، آخرت میں بھی ان کے بڑے مقامات اور مرتبے نقل کیے گئے ہیں، لیکن انتقال کے وقت جب زار و قطار رونے لگے، لوگوں نے سمجھایا کہ آپ اتنا زیادہ بے چین اور بے قرار کیوں ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں ہوں، جنت والوں میں ہوں یا جہنم والوں میں ہوں۔ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تانوی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کیا ہم اپنی کسی عمل پر اکڑ سکتے، اترا سکتے؟ تو ایت نے کہا جب تمہاری موت ایمان کی حالت میں آ جائے تب اترانا، اس سے پہلے نہیں اترا سکتے ہو۔ سب سے بنیادی ذریعہ ایمان کا ہے، یہ ایمان والوں کو اس بات کا یقین رہے، ایمان کے بغیر کہیں کامیابی نہیں۔ عزت چاہیے ایمان سے ملے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں کہا ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ منافقین کے سردار نے ہجرت کرنے والوں کو نعوذ باللہ ذلت والا کہا تھا، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ذلت والا تو تو ہے، ایمان والے ذلت والے نہیں ہو سکتے، بلکہ سب سے بڑی عزتوں والے ہیں۔ ان کے عزت کا یہ عالم ہے کہ یہ تنہا دنیا میں وہ مقام رکھتا ہے کہ اس ایک کے صدقے میں اللہ نظام کائنات کو چلائیں گے۔ اگر ایک آدمی ہمارے گھر دولہا بن کر آ جائے تو 1000 2000 کو اس کے طفیل میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ایمان والا زمین کا ایسا دولہا ہے کہ اس کے صدقے میں ہم زمین کی ہر مخلوق کو پالیں گے اور ہر ایک کے نظام کو چلائیں گے۔ ایک ایمان والے کی عزت کا یہ عالم ہے۔ ساری عزت ایمان کے ساتھ، ساری کامیابیاں ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر کوئی کامیابی کا تصور پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ آدمی 1000 دلائل قائم کر لے کہ ایمان کے بغیر عزت ملتی ہے تو سب جھوٹ ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کا یقین رہے کہ ساری کامیابی اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہے، اور زندگی گزر رہی ہے، کس حال میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کی فکر، جو ایمان کو بچا کر جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے ایمان کو نہیں سیکھا، ایمان کو نہیں بچایا، ایمانی فکروں میں وقت نہیں گزارا، وہ کہاں لاپتہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت ابو درداء تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے جو ایمانی فکروں کے اندر نہیں لگتی اور جو ایمان کے بنانے کی محنتوں کو نہیں سیکھتے، اس میں نہیں لگتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے ایمان چھوڑ دیں گے۔ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کو بچانے کی فکر، اگر آدمی کی موت ایمان کی حالت میں آ رہی ہے تو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا لمبا زمانہ ایمان میں گزارا ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا زمانہ نہیں ملا ہے، جس دن اسلام قبول کیے اسی دن راہ خدا کی محنتوں میں ہے، اسی دن اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگ گئی اور اسی دن شہادت ہو گئی ہے۔ ابو ہریرہ ان کی شہادت کا واقعہ سناتے تو شاگردوں سے پہلے پوچھا کرتے تھے کیا ایسے آدمی کو جانتے ہو جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، پھر بھی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔
پھر حضرت حسین کا واقعہ سناتے جن کے قبیلے کے لوگوں نے زندگی بھر ان پر محنت کی، اے حسین تم اسلام قبول کر لو، لیکن وہ کہتے کہ میں اسلام نہیں قبول کروں گا، مومن نہیں بنوں گا۔ غزوہ احد کے دن اللہ نے دل کو بدل دیا، سارے صحابہ اکرام میدان جنگ میں اپنی جانوں کو کھپا رہے، یا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضور سے پوچھا کہ اب زندگی لگانے کا مصرف بتاؤ، کہ اب جینا مرنا آپ کے تابع بن کر ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا۔ حضور نے کہا کہ ابھی کوئی نماز وغیرہ کا وقت تو نہیں چل رہا ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میدان جنگ میں اتر جاؤ۔ میدان جنگ میں اترے، شہادت کا وقت آیا، شہید ہوئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اپنے شہیدوں کو تلاش کرتے کرتے ان کے قریب پہنچے، یہ زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کل تک تو تم اسلام اور ایمان کا انکار کرتے رہے، کیا اپنے قبیلے پر آنے والے حالات میں تم کو مجبور کر کے میدان جنگ میں اتار دیا، یا پھر تم مسلمان بن کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے دل کو بدل دیا، میں اپنے قبیلے کی محبت میں نہیں آیا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو بے حیثیت بناتے ہوئے میدان جنگ میں اترا ہوں۔ ان کا یہ تذکرہ تھوڑی دیر کے بعد جان نکل گئی، اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے اور حضور سے ان کے الفاظ نقل کیے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی لوگوں میں سے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن ایمان اللہ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت ہے جو ان کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی۔ آپ غزوہ خیبر میں ایک آدمی کو دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت تیزی سے میدان جنگ میں آگے بڑھ رہا ہے، صحابہ ان کے کارناموں پر تعجب کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے، وہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں تھے، اعمال اتنے اچھے کہ میدان جنگ میں اپنی جان لگانے کے لیے اتر گئے، لیکن دل کے اندر ایمانی نور نہیں پایا جاتا، محنت ضائع ہو گئی، قربانیاں رائے گاں چلی گئی۔ ایمان کے بغیر کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ زمانے میں غیر بھی بہت بڑے بڑے کام کرتے، لیکن ایمان کے بغیر کسی عمل پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ایمان سیکھنا، طبیعت میں یہ یقین تو بیٹھے کہ دل میں ایمانی نور آ جائے تبھی زندگی کے مسائل حل ہوتے، اسی سے یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور اسی سے میدان قبر کا، حشر کا، پل صراط کا، جنت اور جہنم کا سارے مسئلے حل ہونے والے۔ یہاں آدمی کو تزاحم، مزاحمت نظر آتی ہے کہ اس کو اسباب بھی نظر آ رہے، چیزیں بھی نظر آ رہی، بنگلہ بھی نظر آ رہا ہے، ملازمت، تجارت، زراعت بھی نظر آ رہی، زمانے کے بڑے بڑے مرتبے اور درجے بھی نظر آ جاتے، لیکن آدمی قبر میں لٹایا جائے تو کوئی درجہ نہیں، صرف ایمان اور اعمال چلیں گے۔ وہاں ایک ہی رخ رہے گا، دوسرا رخ نہیں چلے گا۔ یہاں انسیت کا سامان کرنے والے لوگ موجود ہیں، قبر میں کوئی انسیت فراہم کرنے والا نہیں۔ رشتہ کتنی ہی قریبی اور قربت کا ہو، لیکن کوئی آدمی کے ساتھ قبر میں نہیں آنا چاہتا ہے۔ زبان سے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی اب دنیا میں دشوار ہو گئی، لیکن اگر انہیں سے کہا جائے کہ تم قبر میں ان کے ساتھ جا سکتے ہو تو نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آتا ہے۔ تین چیزیں آدمی کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، اس کے سامان بھی جاتے، رشتہ دار بھی جاتے، ایمان اور اعمال بھی جاتے۔ دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہے، ایمان، اعمال زمین میں اس کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا تھا، اے عمر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے تنہا قبر میں لٹایا جائے گا، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، نرمی نام کی کوئی چیز وہ نہیں جانتے، جن کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، جن کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، جن کے سر کے بال ٹخنے سے زیادہ لمبے ہوں گے، ایسی خوف اور ہیبت کے ساتھ وہ تجھ سے سوال کریں گے۔ حضرت عمر نے اطمینان کے ساتھ پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا میں اس وقت ایمان کی حالت میں
رہوں گا؟ حضور نے کہا کہ ہاں تو اس وقت ایمان کی حالت میں رہے گا۔ اطمینان سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی ایمان کی طاقت سے ان آنے والے فرشتوں سے نمٹ لوں گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ آدمی قبر میں تنہا ہے لیکن وہاں اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، انسیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، قبر کے بارے میں دو ہی چیزیں، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ علماء نے کہا ہے قبر کا منظر اس لائق ہے، اگر اس سے آگے کی کوئی زندگی اللہ پاک نہ رکھتے تب بھی صرف قبر کی زندگی اس لائق تھی کہ دنیا کی پوری زندگی کو اس کے بنانے کے لیے خرچ کر دیا جاتا۔ حالانکہ قبر کا مسئلہ وہ تو آگے کی زندگیوں کی ابتدا ہے، وہ تو ایک ویٹنگ روم کے مانند ہے، سفر تو بہت لمبا ہے۔ آدمی اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جیسا اپنی ٹرین کے انتظار میں ٹھہر جاتا ہے، 10-5 منٹ وہاں پر اس کو رکنا ہے، اس طریقے سے اللہ نے قبر میں رکھا ہے۔ باقی آگے کے لمبے مرحلے آنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ اتنا بڑا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر نقل کیا گیا۔ 300 سال تو انتظار میں گزر جائیں گے۔ کافر لوگ جب میدان حشر کی سختی دیکھیں گے تو ان کو موت کی سختی ہلکی محسوس ہونے لگے گی۔ ایسے لمبے زمانے، لمبے سلسلے، وہاں بھی ایمان کی برکت سے اللہ کامیاب کریں گے۔ جن کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال ہوں گے، اللہ پاک اس لمبے دن کو ایسی سہولت اور ایسی نرمی، ایسی آسانی سے ان پر گزار دیں گے۔ روایتوں میں نقل کیا گیا ہے جیسے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت نکل جاتا ہے، ایسی آسانی کے ساتھ میدان حشر کا دن نکل جائے گا۔ پل صراط سے گزرنا آسان نہیں، لیکن جن کی طبیعتوں میں اللہ نے ایمانی نور کو راسخ کیا ہے، جن کے سینے ایمانی نور کے ساتھ چمک رہے، جن کی زندگیوں میں پاکیزہ اعمال پائے جاتے، اللہ پاک ان کو بجلیوں کی طرح گزاریں گے، ہواؤں کی طرح گزاریں گے، تیز رفتار سواریوں کی طرح گزاریں گے۔ ایک جماعت کا حال نقل کیا گیا جو تھوڑی سی کمزور ہوگی، جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گی تو دائیں بائیں جہنم کے آنکڑے ہوں گے، جو انسانوں کو جن کو کھینچنے کا حکم دیا جائے گا وہ آنکڑے ان کو دبوچ لیں گے اور وہ راستے سے اٹھا کر ان کو نیچے جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیں گے۔ لیکن یہ ان کا حال لکھا گیا کہ وہ آنکڑے ان سے مزاحمت کریں گے اور یہ بچ کر گزرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ وہ پل صراط سے گزر کر نکل جائیں گے۔ بس ان کو صرف اتنا زخم لگے گا، ان آنکڑوں کے زخم ان کے جسم پر پائے جائیں گے، لیکن وہ اندر نہیں گریں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس جماعت میں سے خدا ہم کو بنانے والے، لیکن یہ سارے مناظر اس لائق ہے کہ زندگی کے رخ کو درست کیا جائے، ایمان کو سیکھا جائے، ایمانی نسبتوں پر جینے مرنے کا سلیقہ سیکھا جائے۔ 4 دن کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، اصل جو کام آنے والی چیزیں وہ یہ کہ آدمی اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچائے جو ایمان اس کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ اس کو عافیت دے گا، دنیا میں عزت ملے گی، راحت ملے گی، دلوں کا چین اور سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے سارا چین، سارا سکون اپنے نام کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ جن کے سینوں میں ایمانی نور ہوگا وہ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ تھوڑی سی زندگی بطور امانت کے دی گئی ہے، نگرانی کرنا ہے، بہت تیزی سے نکل جا رہی ہے، کہاں لگانا تھا اور کہاں لگائے، ایک ایک دن کا حساب لیا جائے تاکہ زندگی کو صحیح رخ پر لگانا آسان ہو جائے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا، کتنے لوگ اس میں تجارت کرنے والے، لیکن اگر سب سے پوچھا جائے تو ایک بھی تاجر ایسا نہیں ملے گا جو اپنے کاروبار کا اب تک حساب نہ لے رہا ہو، بلکہ ایسے ہزاروں ملیں گے جو ہر دن حساب لیتے، ہر دن کیلکولیٹ کر کے دیکھتے کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ تجارت رکھنے کے لائق ہے یا اٹھا دینے کے لائق۔ اپنی زندگی کا حساب، لمبے سال گزر گئے، لمبے دن گزر گئے کہ تھوڑی سی زندگی جو باقی رہ گئی کہاں لگانا چاہیے، کس طریقے سے گزارنا چاہیے، آخر اللہ نے زندگی کیوں دیے، بار بار سوچنا چاہیے کہ میدان حشر سے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک زندگی کے ایک ایک لمحے کا آدمی حساب نہ دے۔
اللہ پوچھیں گے ایک ایک منٹ کہاں لگائے, ایک ایک سیکنڈ کہاں لگائے, ایک ایک دن کہاں لگا, ایک ایک مہینہ کہاں لگا, کس کام کے لیے ہم نے تم کو وقت دیا تھا. زمانے کا کوئی آدمی جس کام کے لیے اس کا آقا اسے وقت دیتا ہے, گورنمنٹ کے ملازم جس کام کے لیے حکومت نے ان کو وقت دیا ہے, اگر اس کے علاوہ وہ وقت کو خرچ کر دے تو زمانہ انہیں ظالم تصور کرتا ہے اور ان کو وہ نوکری کے لائق نہیں سمجھا جاتا. اللہ نے زندگی دی, جان و مال میں برکتیں دی, زندگی گزارنے کے اسباب دیے, سامان دیے, سوچنے سمجھنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا, اور ہم سے مطالبہ کیا کہ اسی مختصر سی زندگی کو لگانا اور جب قبر میں آؤ تو میرا تعارف پورا پورا لے کر آنا. اس لیے اس زندگی کے بعد قبر میں لٹاتے ہی سب سے پہلا جو سوال رکھا ہے وہ ربوبیت کا سوال ہے. رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے میری زندگی تجارت میں گزری تو مجھ سے تجارت کا پوچھا جائے, میری زندگی ملازمت میں گزری تو ملازمت کا پوچھا جائے, اگر میری زندگی کھیتوں اور باغات میں گزری تو مجھ سے زراعتوں اور باغات کے تفصیلیں اور اس کی تفصیلات پوچھی جائے. لیکن اللہ نے جو سوال قائم کیا ہے کہ وہ ربوبیت کا سوال ہے, سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے رب کی تفصیلات بتاؤ. اس نے اللہ کو نہیں جانا اور جو سوالات کی تیاری کرنی تھی ان سوالات کی تیاری سلیقے سے نہیں کیا. جہاں زندگی کو لگانا تھا وہاں زندگی کو نہیں لگایا, اور جہاں نہیں لگانا تھا وہاں لگا دیا تو کس قدر تکلیف ہوگی, کس قدر افسوس ہوگا. دنیا میں امتحان میں فیل ہو جائے تو سپلیمنٹری کے نام سے دوبارہ سے امتحان ہو جاتا ہے, اس میں بھی فیل ہو جائے تو زندگی کے 1 سال کے ضیاع کے ساتھ پھر سے اس کی بھرپائی کی شکل بن جاتی ہے. لیکن وہاں جو ناکام ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہی ہو جاتے, اور وہاں جو کامیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو جاتی. اس لیے زندگی کو بنانا, اللہ کے تعلق کو سیکھنا, اللہ کی محبت کو اختیار کرنا, دوستو اس کے لیے ایک خوبصورت زندگی دی گئی. زندگی کے مقاصد میں سے ہم جائزہ لیں اپنے ایک ایک لمحے کا, ایک ایک دن کا, کہ روزانہ ہم اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں. ماہانہ کتنا وقت لگتا ہے, سالانہ کتنا وقت لگتا ہے, زندگی کے کتنے گھنٹے, کتنے مہینے اور کتنے سال ایسے جو اللہ کی فکروں میں اللہ کے تعلق کو سیکھنے میں لگ گئے. ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا, ان کی بیوی سے ان کے حالات پوچھے گئے, وہ صبح شام کیا کرتے تھے, دنوں رات کہاں گزارتے تھے, گھنٹوں اور سیکنڈز کی کیا ترتیب تھی. تو بیوی نے کونے کی طرف اشارہ کر کے بتلایا, صبح سے شام تک اس کونے میں بیٹھتے اور مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت حاصل کرتے. یہی ان کا رات و دن کا مشغلہ تھا. تجارت نہیں بتلائی, ملازمت نہیں بتلائی, زراعت نہیں بتلائی, دوسری دیگر کام اور دیگر مصروفیتیں نہیں بتلائی. اگر زندگی کو لگاتے تو وہاں لگاتے جو ان کو دنیا اور آخرت میں عزت بخشنے والی. اس لیے حساب لینا, حساب لینے والوں کو کامیابی ملتی ہے. حساب تو اللہ پاک لینے والے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنی ذات کا حساب لیں. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنی ذات کا حساب لو اس سے پہلے کہ خدا تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہو جائے. جب اللہ حساب لیں گے تو اس حساب کے بعد پھر حساب نہیں رہے گا. جب وہ اعمال نامہ قائم کر دیں گے, ترازو کے 2 پلڑے قائم کریں گے جن کی مقدار یہ نقل کی گئی ہے کہ 7 زمین اور آسمان کو جو ترازو میں اعمال تولے جائیں گے, 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے تو اس کے ایک ہی پلڑے کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تولنے والا فرشتہ 2 پلڑوں کے بیچ میں 2 پلڑوں کے پاس کھڑے ہو کر پکار کر آواز لگائے گا, اور اس آدمی کو لا کر وہاں ترازو کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا جس کے اعمال نامے ترازو میں ڈالے جائے. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو فرشتہ ایسی بڑی آواز سے مبارکباد دے گا, آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے انسان سنیں گے اور تعجب سے دیکھیں گے کہ کون آدمی ہے جس کو اللہ نے کامیاب کر دیا. اور اگر ناکام ہو جائے تو فرشتہ اس کی بربادی کی اور تباہی کا اعلان بھی اسی آواز سے کرے گا. آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے انسان اس کی بربادی اور تباہی کا اعلان سنیں گے. آج ایک امتحان میں آدمی ناکام ہو جائے, ایک جگہ آدمی کو ٹھوکر لگ جائے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, جس ٹھوکر کے بعد زندگی کے سنوارنے کا امکان باقی نہیں رہے.
اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ آج یہ حساب لیا جائے، زندگی کے ایام کو ٹٹولا جائے کہ ہم نے کہاں گزار دیے۔ توبہ بن سما رقہ کا باشندہ تھا، جس کی عادت تھی جب وہ رات میں بستر پر لیٹتا تو اپنے دن بھر کا حساب کرتا اور جائزہ لے کر دیکھتا کہ کوئی خطا اور گناہ تو نہیں ہو گئے، میں نے زندگی کا ایک ایک منٹ آج کا کہاں گزارا۔ یہاں تک کہ روزانہ حساب لیتا، اگر اس کو کہیں ذری خطا نظر آتی اسی وقت مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتا اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی کی بھیک مانگ کر کہتا، اے اللہ میں موت کی بہن سے ملنے جا رہا ہوں، سونے کو موت کی بہن کہا گیا ہے، سو کر آدمی اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا پتہ نہیں چلتا ہے، تو وہ اللہ سے عاجزی کرتا کہ اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، معافی تلافی کر کے آرام کرتا۔ ایک دن جب اس کی عمر 60 سال ہو گئی تو اس کو خیال ہوا زندگی کے سارے ایام کا ایک مرتبہ حساب لینا چاہیے، تو اندازہ لگانے سے پتا چلا 21,500 دن زندگی کے گزر گئی۔ 60 سال کی عمر میں 21,500 دن گزر گئے تو اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں نے انجانے میں روزانہ صرف ایک گناہ کیا ہے تب بھی میرے 21,500 گناہ بن گئے، اگر آج میری موت ہو گئی تو میں اپنے رب سے 21,500 گناہ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اتنے گناہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات کیسے ممکن ہوگی؟ آج ایک دن میں اتنے گناہ ہو جاتے، گھنٹوں میں اتنے گناہ ہو جاتے جو لوگوں نے پوری زندگی بھر نہیں کیے۔ اتنا خوف اس کی طبیعت پر طاری ہوا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب لوگ اس کے قریب پہنچے اور اٹھانے لگے تو اس کی جان نکل گئی تھی، لیکن فضاؤں کے اندر ایک آواز گردش کر رہی تھی، اے توبہ بن سما، تیرا جنت الفردوس کی طرف دوڑنا تیرے لیے مبارک ہو جائے۔ خوف کرنے والوں کا اللہ کامیاب کر دیتے۔ زندگی کا حساب لو، تجارت کا حساب ضروری اور فرض عین نہیں ہے، تجارتوں اور زراعتوں کا نظام چل سکتا ہے، لیکن جس کا حساب لینے کا اللہ نے مکلف بنایا اس کا حساب لیا جائے۔ ایک ایک دن کا جائزہ لے اور اللہ کے تعلق پر کتنا وقت خرچ ہوا، ایمان کے سیکھنے پر کیا محنتیں ہوئی، ایمان کو بنانے کی کیا کوششیں ہوئی، آج دل میں اللہ کا نور کتنا پایا جاتا ہے، ایمان کا کمال کس مقدار میں پایا جاتا ہے، یا طبیعت کا رجحان اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کے غیر کے لانے کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے حدیث میں کہا، حدیث قدسی میں کہا، ما وسعنی سمائی ولا ارضی ولکن وسعنی قلب المومن، مجھے آسمان اور زمین تو نہیں سما سکتے لیکن میں مومن کے دل میں آ سکتا ہوں، جس دل میں خدا کا تعلق آ سکتا ہے، کہیں اس میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے، اسباب کی محبت تو نہیں ہے، رشتے ناتوں کی محبت تو نہیں ہے، زمانے کے درجوں اور مرتبوں کی محبت تو نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت خلیفۃ اللہ صدیق اکبر سے کتنا گہرا تھا۔ سفر حضر کے ساتھی تھے، انتقال سے پہلے صدیق اکبر سے فرمایا، اے صدیق، ساری دنیا کے انسانوں کا حق تو میں نے ادا کر دیا لیکن تیرا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، کل قیامت میں اللہ سے کہہ کر تجھے تیرا حق دلاؤں گا۔ ایک طرف تو تعلق اتنا ہے لیکن جب بات دل کے تعلق کی آئی تو اسی صدیق سے حضور نے فرمایا، اے صدیق، اگر اللہ کے غیر کو دوست بنانا درست ہوتا تو میں تجھے اپنا دوست بنا لیتا۔ اللہ کے غیر سے تعلق، اللہ کے غیر سے محبت، اللہ کے غیر کا تعلق دل میں آ جائے، اس کی نگرانی ہم نے ایمان کو کتنا سیکھا، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین تو نہیں پایا جا رہا۔ یہ سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، ایمان میں کمی بھی آتی ہے، ایمان میں کمال بھی آتا ہے۔ اگر محنت ہو رہی ہے تو ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور اگر ہم نے ان محنتوں کو چھوڑ دیا، مسجد میں وقت گزارنا بند کر دیا، گھرانوں میں تعلیم کے حلقے ختم کر دیے، دوستوں میں ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے، صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے چل رہے، دنیا کا تذکرہ بذات خود بوجھے، جیسے غلاظتوں کے تذکرے اچھے نہیں سمجھے جاتے، ایسے ہی دنیا کے تذکرے شریعت میں اچھے نہیں سمجھے گئے۔ رابعہ بصریہ سے لوگوں نے کہا تھا، قرآن اور حدیث میں تو دنیا کی برائی بیان کی گئی لیکن تمہاری زبان سے کبھی دنیا کی برائی سننے کو نہیں ملتی ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگی، مجھے اللہ کی بڑائی سے فرصت نہیں مل رہی ہے، جب مجھے اللہ کی بڑائی سے فرصت ملے گی تب میں دنیا کی برائی بیان کروں گی۔ اس کے بعد اس نے جواب میں کہا، جو چیز گندی ہے وہ گندی رہتی ہے، پیشاب پاخانے کی مثال دے کر کہا، اگر اس کی گندگی کو اگر بیان کیا جائے تو
تو اس کی گندگی میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے. ایسی دنیا کی مثال بھی اسی کے معنی. حضرت عمر فرماتے تھے لوگوں اللہ کے تذکرے کا عادی بناؤ, اللہ کے تذکروں کے عادی بناؤ, اللہ کے تذکروں کی مجلس سے قائم کرو, ورنہ اگر تم اللہ کے غیر کے تذکرے کرو گے روحانی طور پر بیمار ہو جاؤ گے. جتنا اللہ کا تذکرہ ہوگا اتنا ہی روحانی بیماریوں کا علاج ہوگا, اور جتنا اللہ کے غیر کا تذکرہ ہوگا اتنا ہی روحانی طور پر بیمار بنتے چلے جائے. اس لیے ایمان کو سیکھنا سب سے زیادہ سیکھنے کی چیز ایمانی مجلس ہے. ایمان کو سیکھنے کے لیے ایمانی مجلس سے قائم کرنا. آپس میں دو لوگ مل گئے تو اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنا. بیوی شوہر کی ملاقات ہو گئی تو آپس میں اللہ کی بڑائی کے تذکرے. گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے معصوم بچے بھی اللہ سے ہونے کو بول رہے ہو, اور 60 سال کی عمر کے بڑے میاں بھی اللہ کی بڑائی کے تذکرے کر رہے ہو. ایمانی مذاکرے, ایمانی حلقے, اس میں ہم کو غذا ملتی ہے. اس لیے ان مجلسوں کو تلاش کرنا اور ان مجلسوں کو قائم کرنا. اگر دل میں ایمانی نور آئے گا تو بازاروں میں اللہ کے تذکرے ہونے لگیں گے, اور اگر دل سے ایمانی نور نکل جائے گا تو مسجدوں میں آ کر لوگ بازار کے تذکرے کریں گے اور چیزوں کے تذکرے مسجدوں میں ہونے لگے. اس لیے دوستو ایمان سیکھنا, اللہ خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے. اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا یقین آ جائے. سارے مسائل کا حل اللہ سے ہوتا ہے. زمانے کے پورے ڈاکٹر مل کر شفا نہیں دے سکتے, زمانے کی پوری طاقتیں مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. زمانے کے سارے ہمدرد مل کر رائی کے دانے کے برابر نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے. اللہ مارنا چاہے پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی ہے. خدا بچانا چاہے پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اللہ ہی اگر شفا دینا چاہے پوری دنیا مل کر بیمار نہیں کر سکتی ہے. زمانے کی کسی چیز کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ محفوظ رکھنا چاہے تو چیزوں کا نظام تابع ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ پاک نقصان پہنچانا چاہے تو بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں, مچھر اور مکھیوں کو مسلط کر کے انسانوں کے وجود کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیتے. اس لیے اللہ سے جڑنا, اللہ کے یقین کو سیکھنا, اللہ کو خالق ماننا, اللہ سے ہونے کے تذکرے کرنا, اللہ کی طرف چیزوں کو منسوخ کرنا, بچوں کو ایمان سکھلانا, اعمال سکھلانا. اللہ کے ہونے کے اگر تذکرے کیے جائیں گے تو بچوں کے دلوں میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے گا کہ شفا ڈاکٹر سے نہیں ملتی ہے بلکہ اللہ سے ملتی ہے. مسئلہ وکیل سے حل نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سے حل ہوتا ہے. کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے. آج ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں. شفا کے لیے ڈاکٹر کا نام ہے, مسائل کے لیے وکیل کا نام ہے, اور کوئی بات پیش آ گئی تو پولیٹیکل کے لیڈروں کا نام ہے. ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. جب سارے جہاں سے ہم تھک کر چور ہو جاتے, کہیں کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا تو ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ جس در کو پہلے دستک دینا تھا آج آخری در وہ بن کر ہمارے لیے باقی رہ جاتا. یہ طریقہ صحیح نہیں. چیزوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے, پسند نہیں کیا گیا ہے. ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. غزوہ بدر میں امام الانبیاء نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر پھینکی, کافروں کی ایک ایک آنکھ میں جا کر ایک ایک خون پر گرا. اللہ پاک نے اس کے بدلے میں فتح عطا فرمائی, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جی یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ مٹی ہم نے پھینکی. سارا جہاں خوب جانتا ہے کہ مٹی اللہ کے نبی نے پھینکی ہے. جب امام الانبیاء کی طرف چیزوں کی نسبت کو اللہ نے پسند نہیں کیا تو زمانے کے حقیر انسانوں کی طرف چیزوں کے منسوخ کرنے کو کیسے پسند کیا جا سکتا. اس لیے دوستو ان چیزوں کو نکالنا. ابو ایوب علیہ نبی علیہ السلام سخت بیماری کی کیفیت کے اندر ہے, عجیب و غریب کشمکش سے گزر رہے. اس بیماری کے اندر ایک دن بیوی نے خدمت کے لیے آنے میں تاخیر کر دی. بیوی کے تاخیر کی وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا ایک حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. پوچھا کہ اس نے کیا کہا تو حکیم اور ڈاکٹر نے بتلایا کہ شفا تو مل جائے گی لیکن ایک مرتبہ کہنا پڑے گا کہ یہ شفا اس حکیم اور ڈاکٹر سے ملی. حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ مجھے اس کی شفا کی ضرورت نہیں. وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے جو مجھے میرے رب کے راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے. ہم سے کسی ڈاکٹر نے شرط نہیں لگائی, بغیر شرط کے ہم
مجید میں 1000 مرتبہ کہتے کہ شفا کس سے مل گئی تو فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی ہے، اس سے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے۔ چیزوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور چیزوں سے یقین کو نہ جوڑا جائے۔ کسی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، سارے نفع نقصان کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو مالک نہیں بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سکھلایا۔ 7-8 سال کی عمر نقل کی گئی، کم عمری کے اندر ایمان سکھلا رہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کے بعد سمجھایا یہ کیوں ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ حضور نے بتلایا پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی نفع نقصان جو اللہ نے تیری تقدیر کے اندر لکھ کر رکھا۔ بچوں کو ایمان سکھلایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایمان سکھلایا ہے، ایمانی کمال بتلایا ہے کہ قدم قدم پر ایمان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے اخیر میں فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس قلم سے تقدیر لکھی گئی وہ قلم بند کر کے اٹھا لیا گیا اور تقدیر کے صحیفے خشک کر کے رکھ دیے گئے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ منتخب میں روایت ہے اگر اللہ کے فیصلے کے ہو جانے کے بعد آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کہتے تو ایسا ہو جاتا، وہ شرک کے دروازے پر پہنچ گیا ہے اور اس کی زبان پر شرک بول رہا ہے۔ اس لیے دوستو ان چیزوں سے بچنا، اللہ کے فیصلے میں خیر ہے، اللہ کے فیصلے برحق ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حیات الصحابہ میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو حسرت ہونے لگے گی اور اس کی زبان سے اللہ کے فیصلے پر جو جملے نکلا کرتے تھے ان جملوں کے بارے میں وہ یہ تصور کرنے لگے گا اگر منہ میں آگ کا انگارہ رکھ دیا جاتا اور وہ آگ کا انگارہ اس کے منہ کے پانی سے خشک ہو جاتا تو یہ آگ کے انگارے کو پکڑ لینا اس کے اس جملے کے مقابلے میں اس کو ہلکا معلوم ہوگا۔ وہ اللہ کے فیصلے پر جو جملے کہا کرتا تھا اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ان جملوں کے مقابلے میں اپنے منہ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا ہلکا معلوم ہوگا۔ اس لیے اعتراض نہ ہو، یہ تصور میں بات نہ لائی جائے، جو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے اسی میں خیر پایا جاتا ہے۔ اگر ایمان کو سیکھیں گے تو زندگی گزارنے کا دوست و سلیقہ ملے گا۔ اس لیے اس کے مذاکرے کیے جائے، کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چیزوں کی طرف چیزوں کو منسوب نہ کیا جائے، کسی بھی کام کو چیزوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے، ہر کام اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم آئے، ان کے گلے میں دھاگا پڑا ہوا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ دھاگے سے کچھ عمل ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عدی سے فرمایا اے عدی تم نے اس بت کو اپنے گلے میں کیوں ڈال لیا ہے، اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ چنانچہ اس بت کو نکال کر گلے سے اتار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں پہنچے، بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا، پوچھا کہ یہ کائی کا دھاگا ہے تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے اس پر دم کر کے دیا گیا ہے، آنکھ کی پڑپڑاہٹ اس سے ختم ہو جاتی ہے اور تکلیف کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور یہ جملے فرمائے عبداللہ کے گھر کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیر محسوس طریقے سے زمانے کی باطل طاقتیں ہم کو منافق بنانا چاہتی ہے اور مشرک بنانا چاہتی ہے، اس لیے ہر قدم پر نگرانی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ساری چیزیں اگر زمانے میں مخالف ہو جائے اور اللہ کی تائید مل جائے تو زمانہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے درمیان میں آپ نے پوچھا سخت پتھر ہو اور اس پتھر پر چونٹی چل رہی ہو، کیا تم اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کر سکتے ہو؟ اتنی طاقت کس کو ہے؟ چونٹی چلنے والی کوئی بڑی چیز
نہیں چل رہی ہے، چلنے والی چیز چونٹیے اور وہ بھی صرف پتھر پر نہیں بلکہ سخت پتھر پر چل رہی ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنی طاقت کس کو ہے کہ سخت پتھر پر چلنے والی چونٹی کی آہٹ کو محسوس کر لے؟ حضور نے فرمایا تمہاری طبیعتوں میں شرک اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے گا اور تم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے قدم شرک کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس لیے زمانے کی ہر چیز کی نفی کرنا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، انہی کے کھلانے سے نظام چل رہا ہے۔ ہم اپنی تجارتوں، زراعتوں، ملازمتوں اور زمانے کی کسی چیز سے نہیں پل رہے بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچے کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے۔ قاصد کو دوڑایا اللہ کے نبی کے پاس جا کر اطلاع کرو ہم امام الانبیاء کے مہمان ہیں اور ہمارے کھانے کا انتظام ختم ہو گیا، اللہ کے نبی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ قافلے کو لے کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ قاصد اللہ کے نبی سے کہنے کے لیے پہنچا، جب دروازے پر پہنچا تو امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کی اس آیت پر پہنچے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ چلنے والی ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ جب یہ آیت کان میں پڑی تو سوچنے لگ گئے کیا اللہ کے نبی سے کہنا چاہیے یا اللہ کے وعدے پر اطمینان رکھنا چاہیے؟ سوچ کر فیصلہ کیا جب اللہ خود آسمانوں سے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو اللہ کے نبی سے کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چنانچہ وہی دروازے سے واپس چلے گئے، اللہ کے نبی سے کچھ نہیں بتایا، کوئی مذاکرہ اور تذکرہ نہیں کیا۔ واپس گئے تو ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کیا بغیر کھانے کے واپس آ گئے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو اطمینان سے کہنے لگے کھانے کا انتظام ہونے والا ہے، ابھی کھانا آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھے بھی نہیں، اسی وقت آسمان سے اللہ نے انسانی شکل میں دو فرشتوں کو دو خوان دے کر بھیجا کہ وہ بڑے پیالے لا کر ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں رکھے۔ سارے قافلے والے یہی سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کھانا بھیجا ہے، وہ کھانا دنیا کا کھانا نہیں بلکہ وہ اللہ نے آسمانوں کا کھانا، کون سا کھانا ان کو کھلایا تھا جو زندگی میں انہوں نے اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا ہے۔ چنانچہ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، تھوڑے سے کھانے کا حصہ بچ گیا۔ سوچنے لگے ابو موسیٰ اشعری اللہ کے نبی نے کھانا بھیجا ہے، یہ کھانا حضور ہی کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی میں خدمت میں لے جا کر وہ کھانا پیش کیا اور ماجرا دریافت کر کے شکریہ کے طور پر کہا ایسا کھانا آپ نے کھلایا ہے جو کھانا ہم نے زندگی میں آج تک کبھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا، ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ قاصد سے تحقیق کی گئی تو قاصد کہنے لگا اے اللہ کے نبی ہم آئے تو تھے آپ کو اطلاع کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا یہ فرمان جب کان میں پڑا تو حیا نے اجازت نہیں دی کہ اللہ کے غیر کے سامنے کھانے کی درخواست کی جائے، اسی لیے ہم یہاں سے واپس چلے گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ نے بھی تمہارے لیے براہ راست انتظام کر دیا۔ جو اللہ کا اعتماد رکھتے، اللہ پر اطمینان رکھتے، روزیوں کے خدا سے ملنے کا یقین رکھتے، ان کی زندگی صحیح رخ پر چلنے لگتی ہے۔ آج دین سیکھنے فرصت نہیں ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے وقت نہیں ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ میں چلے جاؤں گا تو میری روزی روٹی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر آدمی اللہ کو خالق مان لے، اللہ کو رازق مان لے، اللہ کو رب مان لے تو پھر ساری چیزوں میں آدمی کو سہولت ہو جائے گی۔ یہ روزی روٹی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو آدمی کے قدموں میں زنجیر ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو یقین کرنا چاہیے اللہ ہی کھلانے والے، ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر وہ نہ کھلانا چاہے ساری نعمتیں سامنے رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے اور آدمی بھوک کی شدت کے اندر دم توڑ دیتا ہے، کوئی چیز اور کوئی نعمت اس کے کام کی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ سے جڑنا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا، دعاؤں کی طاقت کو بڑھانا،
یہ ایمان کی برکتوں سے ملتا ہے، اللہ رب العزت سے لینے کا جذبہ اور اللہ رب العزت سے اپنی روزی روٹی کے مسائل کو حل کرانا۔ جو اللہ پر اعتماد اور اطمینان رکھتے اللہ ان کو دوسروں کے دھکے نہیں کھلاتے اور اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے صحابی گھر میں آئے، پاک حد سے تجاوز کر گئے، بھوک کی شدت بے چین اور بے قرار کر رہی ہے، آ کر گھر والوں سے کھانے کو پوچھا۔ بیوی کہنے لگی پاکوں نے جو حال تمہارا بنایا ہے وہی حال میرا بھی بن گیا ہے، لیکن گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بے چین ہو گئے، قدم گھر میں نہیں ٹکے تو گھر سے باہر نکل گئے۔ بیوی بے چین ہونے لگی کہ کیسا عجیب دن آ گیا، میرے شوہر بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل گئے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی بھوک کو محسوس کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کر دیں گے، یا اللہ کے غیر کا کھانا لے کر میرے گھر میں آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آج اللہ کے غیر کا کھانا میرے گھر میں آ گیا ہے۔ جب تک سینوں میں ایمان تھا اللہ کے غیر سے مانگنے کو لوگ عیب سمجھتے تھے، اللہ کے غیر کے سامنے پاک ظاہر ہو جائے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ سے مسائل کے حل کرانے کی طاقت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بیوی کے دل میں جب یہ خیالات منڈلانے لگے، سوچنے لگی کیا شکل بن سکتی ہے کہ میرے شوہر کے حال پر کوئی بھی رحم نہ کھائے اور ان کے لیے کھانے پانی کا کوئی انتظام نہ کرے۔ اللہ نے ذہن میں تدبیر ڈالی، گھر کے اندر چکی چلانے لگ گئی کہ محلے والوں کا آواز آئے گی کہ آٹا پیسا جا رہا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کھانے کا انتظام گھر میں موجود ہے۔ کوئی انتظام نہیں تھا، پاک حد سے تجاوز کر گئے تھے، قدم زمین پر سلیقے سے نہیں ٹک سک رہے تھے اور فاقے کو چھپانا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں بھی بیوی کو اللہ کے غیر کا کھانا کھانا پسند نہیں آیا، اللہ کے غیر کے سامنے فاقے کا ظاہر ہو جانا اچھا نہیں لگا۔ ایسے وقت میں بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی، صرف اتنا ہی نہیں کیا، تنور میں کچھ ٹکڑے ڈال کر تنور کو جلا دیا کہ جب گھر سے دھواں نکلنے لگے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ سالن بھی پکا جا رہا ہے، سالن بھی بنایا جا رہا ہے اور آٹا بھی پیسا جا رہا ہے، کھانے پانی کا انتظام تو پایا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابی باہر چلتے رہے، کوئی کہیں پر کوئی چیز نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد جب گھر میں آئے اور گھر میں داخل ہوئے کہیں سے کوئی سامان کو ہاتھ نہیں لگائے اور وہ بھی صحابی اور اونچے درجے کے صحابی۔ چنانچہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے عورت کی اللہ نے لاج رکھ لی، عورت کی اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جو چکی چلا رہی تھی اسی چکی سے آٹا بھی گرنا شروع ہو گیا اور جو تنور جلایا تھا اسی تنور میں اللہ نے گوشت کے ٹکڑے بھی ڈال دیے۔ جب صحابی گھر میں آئے تو سالن بھی ساتھ ہے، گوشت بھی مل گیا ہے اور روٹی بھی مل گئی ہے۔ جو اللہ کے غیر سے بچ جاتے اللہ اپنے خزانے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے۔ اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، یہ ساری دنیا کے سارے اسباب اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیے اور انہی اسباب کو ہم نے ان کی اطمینان کا سبب سمجھ لیا ہے۔ انہی اسباب کے اندر اپنا اطمینان ڈھونڈ رہے اور دلوں کا سکون ڈھونڈ رہے۔ ان چیزوں کے اندر اطمینان نہیں ملتا ہے بلکہ اسباب کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے دوستو اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہی چیز سمجھانے کے لیے اللہ نے بارہا بتلایا، ایک ہی دکان کا دانا ہے اور ایک ہی بور کا پانی ہے، ایک ہی زمین میں دونوں دانے ڈالے جاتے، ایک سے درخت ٹوٹتا ہے اور ایک دانہ زمین کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے سبب اختیار کرنے سے ہوتا تو سبب تو دونوں کے لیے یکساں تھا، مگر ایک دانے سے ایک اچھا سا درخت وجود میں آیا اور ایک دانے کا وجود فنا ہو گیا۔ اللہ سمجھا رہے تمہارے سبب سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک ہی دوا خانے کی، ایک ہی ڈاکٹر کی دوا کھائی جاتی ہے، ایک کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور ایک کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بتلا رہے اگر اس دوا کے اندر شفا پائی جاتی تو یہ دوا دونوں کے لیے یکساں اثر دکھلاتی، لیکن شفا کو اللہ نے اس دوا کے اندر نہیں چھپایا۔ دھوکے کی ان چیزوں سے نکلنا، جتنا ہم اللہ کے مذاکرے کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اور ایمانی حلقوں کو قائم کریں گے اور جتنا گھرانوں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کر کے سب اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنے والے بنیں گے، دلوں کے اندر ایمانی نور آئے گا، آدمی متقی بنے گا، اخلاق درست ہوں گے، معاملات اور معاشرت درست ہوں گی، زندگی گزارنے کا طریقہ درست ہو جائے گا، حلال اور حرام کا امتیاز ملے گا، زندگی پاکیزہ راہوں پر چلنے لگ جائے گی۔ آج ایمانی نور کمزور ہو گیا تو انسانوں کی زندگی
عجیب و غریب طریقے سے گزر رہی ہے، بے راہ روی کے نقش قدم پر زندگی کا نظام چل رہا ہے، کیا حلال کیا حرام، اونچا بنگلہ بن جائے اور ضرورتیں پوری ہو جائے، بڑی بڑی خواہشات کی فہرست پائی جاتی ہے، کسی طریقے سے وہ خواہشات پوری ہو جائے، عجیب و غریب طریقے کے معاملات چل رہے۔ اللہ کے نبی کا دستور تھا، آپ بازار جاتے تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تم کو وہ چیزیں دی جن دو چیزوں کی وجہ سے پرانی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا ہے، ان کے عذاب کی وجہ بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی تاجروں کو سکھلاتے تھے اگر دل میں ایمانی نور ہوگا تو نہ کسی کو دھوکہ دینے کی طاقت پائی جائے گی، نہ حرام کا لقمہ اٹھانے کی گنجائش پائی جائے گی۔ آدمی کا ایمانی نور کمزور ہو جاتا ہے تو بے راہ روی کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، تقویٰ طہارت سلب ہو جاتے، کسی طریقے سے مال آ جائے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کا احساس آدمی کو باقی نہیں رہتا ہے۔ دودھ تو رکھا ہوا ہے، اگر آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب بھی ڈال دیا جائے تو کس کا نفس اتنا مر گیا ہے کہ آدمی اس دودھ کو استعمال کر لے۔ کوئی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ لے کہ پوری بکیٹ پر کر تو دودھ رکھا ہوا ہے، اگر ایک مگ اس میں پیشاب ڈالا گیا تو کیا حرج ہے۔ اس دودھ کو استعمال کرنے میں قباحت نہیں پائی جاتی، جیسے اسے ایک مگ کا درجہ ہے۔ 1 روپیہ اگر حرام کا 1 لقمہ اور 1 روپیہ اگر حلال کے سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، سارے سمندر میں تباہی مچ جاتی ہے۔ آج باطل طاقتوں نے حلال اور حرام کو ملا دیا ہے، اگر ایمانی نور آئے گا تو پھر صحیح رخ پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ زمانے کے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اونچے درجے کے تاجر بھی تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک تھان کے اندر کہیں پر کوئی عیب پایا جاتا تھا، غلاموں سے کہا جب بازار میں یہ تھان کا کپڑا کسی کے ہاتھ فروخت کرو تو بتا کر بیچنا، کہیں دھوکہ دینے کی وجہ سے آمدنی میں شک نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ غلام نیت تو صحیح رکھتے تھے، بازار کے ماحول میں بتانا بھول گئے۔ جب شام گھر آئے تو سب سے پہلے امام صاحب نے یہی سوال کیا کہ آج کے اس کپڑے کا کیا حال بنا، تو غلام تعجب سے کہنے لگے ہم تو دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے لیکن بازار کے ماحول میں بتانا بھول گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آمدنی تو مشکوک ہو گئی ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اسی وقت ایک منادی کو دوڑایا کہ پورے شہر کے اندر اس بات کا اعلان کرتے پھرے کہ آج ہم سے جتنے لوگوں نے کپڑا خریدا ہے وہ اپنے کپڑے کا جائزہ لے، اگر کہیں پر عیب پایا جا رہا ہے تو ہم سے آ کر ملاقات کرے، ہم اس کی قیمت کا دفاع کرنا چاہتے اور اس عیب کے معاملے کو حل کرنا چاہتے۔ پورے شہر میں ندا لگائی گئی، کہیں پر آدمی کا پتہ نہ چلا، لوگ باہر سے بھی آتے خریدنے والے، شاید کوئی باہر سے آنے والا خرید کر جا چکا تھا۔ امام صاحب تعجب سے کہنے لگے آج کی آمدنی حلال نہیں ہے، یہ کھانا کھایا نہیں جا سکتا ہے، آج جتنا تم نے کمایا ہے یہ سارے کا سارا غریبوں میں صدقہ کر دینا۔ ایک دن کی آمدنی اس زمانے کے 42,000 درہم تھے جو اسی دن صدقہ کر دیے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی بات وہ بھی بھول کر کہی گئی ہے اور بھول کر عمل کیا گیا ہے تو اس میں کیا حرج پایا جاتا ہے؟ نہیں دوستو، جیسا کھانا پیٹ میں جاتا ہے ویسی اعمال زندگی میں ظاہر ہوتے۔ اگر اچھا لقمہ پیٹ میں چلے جائے تو لقمہ خود دعوت دیتا ہے کہ کوئی نیک عمل کر لے، اور ناپاک رزق پیٹ میں جاتا ہے تو وہ لقمہ ہی دعوت دیتا ہے کہ کوئی برا عمل کر لے۔ حرام مال سے جن کی تربیت کی جاتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں حلق میں انگلی ڈال ڈال کر حرام لقمے کو باہر نکالا۔ جب لوگ کہنے لگے اس ایک لقمے کی چکر میں کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے، جواب میں کہنے لگے اگر اس ایک لقمے کو پیٹ سے نکالنے کے لیے میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو بھی سستا سودا سمجھتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے حرام مال سے جس گوشت کی تربیت ہوتی ہے وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث میں نقل کیا گیا جو ماں باپ اپنے بچوں کو حرام رزق کھلاتے قیامت کے میدان
میدان میں وہ بچے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مقدمہ دائر کر کے کہیں گے اے اللہ تمہارے باپ کو اس ظلم کے عوض میں پکڑ لینا کہ اس نے ہماری کم عمری میں ہم پر رحم نہیں کیا ہے اور حرام مال ہمارے پیٹ کے اندر داخل کر دیا ہے. حرام مال سے جن کی تربیت ہوتی ہے وہ غلط راہوں پر زیادہ چلنے لگتے ہیں, کیونکہ اس لقمے کا خاص ہے جیسی لکڑیاں آگ میں ڈالی جاتی ہے ویسے ہی آگ جلتی ہے. کچی لکڑیاں جلاؤ تو آگ کم جلے گی, دھواں زیادہ نکلے گا, کیونکہ یہ لکڑیوں کا خاصہ ہے. جیسی چیز پیٹ میں ڈالی جاتی ہے اسی طریقے کے اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں. اس لیے دوستو اپنے معاملے کو درست کرنا, اگر ایمان کو سیکھا جائے گا, طبیعتوں میں تقویٰ طہارت آئے گا تو معاملات اور معاشرت درست ہوں گے, آدمی کی زندگی صحیح رخ پر گزرے گی, مسجدوں کو آباد کرنا آسان ہو جائے گا. مسلمان رہتے ہوئے مسجدیں ویران ہو جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایمان والا موجود ہے اور مسجدیں ویران ہو رہی ہے. ایمان والا ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے مسجدوں سے روگردانی کر کے گزر رہا ہے. نہیں دوست ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جب تک لوگ ایمان کے اعتبار سے کامل تھے, تہجد کے پابند ہوا کرتے تھے. امام غزالی نے پرانے زمانے کا حال لکھا ہے, جب فجر کی نماز کے لیے لوگ اپنے گھر سے نکلتے تو معصوم بچے تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور ان کی معصوم آواز قرآن کی تلاوت کی گلیوں میں ایسے آتی جیسے کہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. معصوم بچے تہجد کے پابند ہوا کرتے تھے, تہجد پڑھ کر قرآن کی تلاوت فجر کی نماز سے پہلے پوری کر لیا کرتے تھے. آج فجر کی نماز کو چھوڑ دینا, نمازوں کو نظر انداز کر دینا, یہ ایمان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے. پرانے زمانے میں اگر آدمی ایمان کو رکھتے ہوئے نماز سے دور ہو جاتا تو تعجب سمجھا جاتا تھا. عجیب بات کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسجد سے دور ہو جاتی تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے, اسی وجہ سے یہ مسجد کو نہیں آ سکے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد سے اٹھ کر ان کے گھر جاتے تھے اور اس نیت سے جاتے تھے کہ چلو ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیتے. آدمی زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں رہے, اسلام کی حالت میں رہے اور مسجد سے دور ہو جائے, یہ بالکل اس زمانے کے تصور سے باہر کی بات تھی. یہ تو اس زمانے کا خاصہ ہے کہ ہزاروں نمازیں چھوڑ کر بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. 10 نمازیں نہیں کہا, 100 نمازیں نہیں کہا, 1000 اور لاکھ نمازیں نہیں کہا, بلکہ ایک نماز چھوڑ دینے والا ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام کے اعتبار سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو نماز کے پابند بننا, پرانے زمانے میں نماز چھوڑنے کے 4 تصور سمجھے جاتے تھے. جب آدمی مسجد میں نظر نہیں آتا تو مسجد میں نظر نہیں آنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ 4 باتیں سمجھی جاتی تھی. یا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا انتقال ہو گیا, چلو چل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے, یا یہ کہ یہ بہت بیمار ہو چکا ہے, بیڈ ریسٹ میں آ گیا ہے, چلو چل کر اس کی عیادت کر لیتے, یا تیسری بات یہ کہ یہ مسافر بن گیا, کہیں پر سفر میں جا چکا ہے, چلو اس کے گھر کا حال معلوم کرتے, ہو سکتا کہ کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تو ہم اس کی ضرورتوں کو فراہم کر دیتے اور بیوی بچوں کی خبر لے لیتے. چوتھی بات یہ, یا یہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو چکا ہے, چلو چل کر اس کو دوبارہ اسلام کی دعوت دے دیتے. اگر آدمی مسجد میں نظر نہیں آتا تو 4 میں سے کوئی ایک بات سمجھ کر اسی وقت لوگ نکل کر مسجد سے اس کے گھر جاتے اور گھر جا کر معلوم کرتے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ آدمی مسجد میں نظر نہیں آیا ہے. آج عجیب و غریب زمانہ آ گیا, لوگ بیانات تو خوب سنتے, جلسوں میں تو بہت شرکت کرتے, اجتماعات میں تو وقت گزارتے, لیکن نماز کا معاملہ پھر اسی طریقے سے چلنے لگ جاتا ہے. مسلمان کے رہتے ہوئے مسجد ویران ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, دکان ویران ہو سکتی ہے, تجارتیں ویران ہو سکتی ہے, زراعتیں ویران ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا گھر ہی ویران ہو جائے, اگر مسجد ویران ہو جائے تو زمانہ ویران ہو جاتا ہے. معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر تمہاری مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو اللہ ہر چیز کے اندر نور ڈال دیں گے, اگر مسجدوں میں اعمال کی رونق آئے گی تو فرماتے تھے اللہ تمہارے بازاروں کو ایسے بنا دیں گے جیسے مدینے کے بازار ہوا کرتے تھے. جب تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کی طرح بنا لو تو خدا تمہارے بازار کو مدینے کا بازار بنا دیں گے, ہر جگہ نور ہی نور نظر آئے.
اس لیے نماز کی پابندی، گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہو، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہو، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہو، معصوم بچے بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہو۔ گھر کے اندر نفل نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ معصوم بچے جو کم عمری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتے، وہ باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ تو سکے، جس کی وجہ سے ان کا جذبہ بنے کہ ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ بچے ماں باپ کو جن حالتوں میں دیکھتے وہی کام کرنے کے جذبات بنا لیتے۔ 3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، سلیقہ اتنا نہیں ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتی اور نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی، لیکن باپ کے بازو آ کر بچے کھڑے ہو جاتے اور اس کی نقل اتارتے، سجدے میں سر بھی رکھتے، رکوع بھی کرتے، قیام بھی کرتے، سلام بھی پھیرتے، نماز کی ساری چیز کی نقل اتارنے لگ جاتے۔ ہماری کمزور حقیقی نماز کے مقابلے میں خدا کو ان معصوم بچوں کی ادائیں کتنی پسند آتی ہوگی اور کتنا خیر ان اداؤں میں پایا جاتا ہوگا۔ جو اعمال کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے وہی اعمال کیے جائیں گے۔ اس لیے دوستو نماز کا اہتمام کرے، محلے کی مسجدوں کا اعمال سے آباد کیا جائے، ہر نماز میں جمعہ کا منظر نظر آنے لگے، نفسا نفسی کے عالم میں زندگی نہ گزارے۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے وہ اس بات کی فکر کو نہ بچھونا بنائے کہ ہمارے ہوتے ہوئے لوگ مسجد سے دور کیسے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی غائب ہوتا تو نام سے پوچھا کرتے کہ ہمارا ایک ساتھی کہاں چلا گیا۔ 30,000 کے مجمع میں ایک آدمی کو نہیں بھولا، ایک آدمی کے غیاب پر نام کے ساتھ پوچھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم نہیں سکھلایا گیا، ایمان کا خاصہ ہے کہ جب تم خود خیر پر آ گئے تو ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر خیر پر کھڑا کیا جائے، اس کو مسجد کو لایا جائے، نماز کا اہتمام کرایا جائے۔ اس طریقے سے اگر کوشش کی جائے تو لوگ نماز کے پڑھنے کے عادی بنے۔ گھر میں بھی نماز کا ماحول قائم کرے، ہمارے ہوتے ہوئے لوگ گھر میں نماز چھوڑنے والے نہ ہو۔ مسلم گھرانوں کا خاصہ ہے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھے تب بھی نماز کا اہتمام کیا جائے، اور اسی گھر میں کوئی دولہا اور دلہن بن کر نکل رہے ہو تب بھی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے کہ غم کے ماحول میں اللہ یاد آ گئے اور سب کے سب کرتا پائجامے پر آ گئے، سنت لباس پر آ گئے، سنت طریقے پر آ گئے، سب کا رخ مسجد کی طرف ہو گیا، اور اسی گھر سے اگر کوئی دولہا اور دلہن بن کر نکل رہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی مسلم گھرانے کا نکاح ہو رہا ہے اور مسلم جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے یا کسی اور سے تعلق رکھنے والے اس نکاح کو انجام دے رہے۔ دین میں سکھلایا گیا، ساری چیزیں سکھلائی گئی۔ جنازے کا منظر صحابہ کا جتنا سادہ ہوتا نکاح کا منظر بھی اتنا ہی سادہ ہوتا۔ جتنی آسانی سے وہ جنازے کو انجام دیا کرتے اتنی آسانی سے وہ نکاح کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ ایک جوڑا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تھا، جو بھی لڑکی مدینے میں دلہن بنتی وہ جوڑا لے جا کر دلہن کو پہنا کر رخصت کر دیتے۔ زندگی میں ایمان کا سادگی تھی، ایمان کی علامتیں تھی۔ ایک ایک جوڑے پر 50 لڑکیاں دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ جب زندگی سے ایمان و اعمال نکل گئے، زندگی سے سادگی نکل گئی، ایمان و اسلام کی علامتیں نکل گئی، 50 قسم کے لباس ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مرد ایک عورت کا دلہا دلہن بننا زمانے میں ہم کو دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو گھر کو آباد کرنا ہے، اعمال سے آباد کرنا کہ سب کے سب نماز پڑھنے کے عادی بنے۔ پڑھنے والوں نے کہاں پڑھ کر بتایا، کس حالت میں پڑھ کر بتایا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، زندگی کے آخری وقت میں پوچھا جا رہا ہے کوئی آخری چاہت ہے تو بیوی بچوں سے بات کرنے کی چاہت نہیں تھی، بلکہ جواب میں فرمایا اگر تھوڑا موقع مل جائے تو میں اپنے رب سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ دشمنوں نے اجازت دے دی، وہیں پر پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی۔ مصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ چنانچہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز کا سلام پھیرا، اس کے بعد کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر مجھے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہنے لگو خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے تو میں اپنے رب سے تھوڑی دیر اور بات کر لیتا۔ موت سے پہلے کی چاہت اللہ سے بات کرنے کی چاہت تھی۔ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں کہا گیا اذا صلیت فإن ربک امامک فانت مناجی، میرے بندے جب تو نماز کی رکعت
رکعت باندھتا ہے تو تیرا رب تیرے سامنے ہوتا ہے اور تیری پکار کو سنتا بھی ہے اور تیری پکار کا جواب بھی دیتا ہے. زندہ رہتے ہوئے نماز کے مسئلے کو اٹھا کر بازو رکھ دینا. ہم سے تو وہ لوہار ہی اچھا تھا جو لوہاری کا کام کرتا, جب لوہاری کا کام کرتے کرتے اپنے لوہے کو گرم کر لیتا اور ہتھوڑا مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا اور اسی وقت مؤذن کی آواز جب کان میں پڑ جاتی تو اسی وقت ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ کر کہتا رہا میرا رب مجھے اپنی طرف بلائے اور میں اپنے کام میں لگ جاؤں. اتنی طاقت میری زندگی میں نہیں پائی جاتی. ابن مبارک کے زمانے کا یہ لوہار تھا. رات کے وقت میں ابن مبارک کے گھر کے سامنے اس کا گھر تھا. آدھی رات کو تہجد میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کے سردار گزرے تہجد کی نماز میں رکعت باندھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تو اس کی نگاہ حضرت عبداللہ بن مبارک پر پڑتی کہ جو چھت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے پڑھ کر کہتا تھا کاش اگر میرا مشغلہ سہولت کا ہوتا تو میں بھی ابن مبارک کی طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا. انتقال کے بعد خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابن مبارک کے مقام پر اللہ نے اس کو پہنچا دیا ہے. اس کے اعمال کی تحقیق کی گئی, بیوی سے آ کر حالات پوچھے گئے کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے. تو بیوی نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا لیکن ایک کا بات یہ تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے مسئلے کو کبھی بازو نہیں رکھتے تھے اور تہجد کے وقت میں بھر کر کہتے تھے اگر کاش اللہ زندگی میں سہولت کر دیتی تو میں بھی زمانے کے امام کی طرح روزانہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر وقت گزارتا. نماز میں مسائل کا حل ہے, زندگی کا خلاصہ ہے. نماز ہی زندگی کے اندر نورانیت لاتی ہے. اس لیے دوستو نماز کے پڑھنے کے عادی بنے, سارے مسائل حل ہو جاتے. نماز پہ لذت اللہ نے رکھی ہے. اگر ایمانی مزہ مل جائے گا, ایمانی نور ملے گا تو نماز کے اندر کھڑے رہنے کا شوق نصیب ہوگا اور اللہ سے بات چیت کرنے کی لذت ملے گی. زندگی کی آخری سانسیں آخری کی حضرت زبیر بن العوام لے رہے, مغرب کی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی. ساتھیوں سے کہا مجھے مسجد لے کر چلو, اللہ کی پکار کا جواب دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے, چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اٹھا کر لے کر چلو. لوگ لے جا کر مسجد پہنچائے, سارے سے کھڑا کیا گیا اور پہلی رکعت کے سجدے کے اندر سر رکھا. سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئی, وہیں پر سجدے کے اندر جان نکل گئی. زمانے کو بتا کر گئے ہم زندہ رہ کر مؤذن کی آواز کو نظر انداز کر دی اور اللہ کے منادی کی آواز کو ٹکرا دی. اتنی طاقت زندگیوں میں نہیں پائی جاتی. ایمان والے محلے میں رہتے ہو پر بھی مسجد ویران ہو رہی ہے اور مسجد کو آنے والے لوگ نہیں مل رہے. دوستو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اپنے گھر کو بھی مسجد بنانا ہے. تم میں دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا لمبا زمانہ اپنی گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہے. رات و دن اعتکاف کرتی تھی. عشاء کے بعد رکعت باندھ کر کھڑی ہو جاتی اور صبح کے وقت پاؤں سوج جایا کرتے تھے. لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں پر سوجن آ جاتی تھی. اپنی راتوں کو بھی نورانی بنائے ہوئے اللہ سے بات کرنے کے ایسے جذبات تھے, ایسا شوق ملا ہوا تھا کہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کی طاقت نہیں پائی جاتی. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نماز سے مسجدوں کو آباد کرے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے مسئلے کو حل کرائے. اگر نماز میں جان آئے گی تو اللہ نماز سے مسائل کو حل کر دیں گے. امام نقائی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے ہوئے تھے. پرانے زمانے میں خچر وغیرہ پر سفر ہوا کرتا. جس سواری پر چل رہے تھے راستے میں وہ سواری کا انتقال ہو گیا. ساتھی کہنے لگے یہ زمانے کے امام تھے. ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہماری سواری پر سوار ہو جائیے. یہ کہنے لگے نہیں میں تمہاری سواری پر سوار تو نہیں ہوں گا, اگر تم چاہو تو تھوڑی دیر میرا انتظار کر لینا. چنانچہ ساتھی وہیں پر کھڑے ہو گئے اور یہ نیچے مصلی بچھا کر رکعت باندھ لیے. 2 رکعت نماز پڑھ کر خاموشی سے اللہ سے کیا مانگا پتا نہیں. اسی وقت وہ سواری اٹھ کر زمین پر کھڑے ہو گئی اور اپنی مردہ سواری کو زندہ کرا لیے اور اسی پر بیٹھ کر ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کر دیا ہے. اتنا اطمینان تھا کہ میری نماز سے یہ سواری زندہ ہو جائے گی. اسی وجہ سے ساتھیوں سے کہا میں تمہاری سواری پر سوار تو نہیں ہو سکتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کی تو بات ہے کہ میری سواری ابھی نماز کے ساتھ زندہ ہونے والی ہے, تم تھوڑی دیر میرا انتظار کر لینا.
बड़े बड़े मसले नमाज के जरिए से हल हो जाते। इसलिए दोस्तों, नमाज का एहतमाम करना, मस्जिदों को आबाद करना। अगर मस्जिदें वीरान हो गई, जिंदगियां वीरान हो जाएंगी, नस्लों में वीरानी आ जाएगी, सारे जहां में वीरानी आ जाएगी। जिस इलाके की मस्जिद नूरानी, जिस इलाके की मस्जिदों में नूर टपकते रहता है, आमाल से आबाद हो जाती है, अल्लाह उस इलाके के इंसानों को बदल देते, वहां की हर चीज में खैर डाल देते, हर चीज के अंदर बरकत डाल दी जाती। जैसे अभी दोपहर में बयान में बताया गया कि मेवात वालों ने मस्जिदों को 24 घंटे आबाद कर लिया, आज भी वो अपनी जिरातों के अंदर लगे हुए, अल्लाह ने वहीं से रिस्क के दहाने खोल दिए, इतनी बरकतें दे दी, इतनी बरकतें दे दी। दुनिया के बड़े मर्तबों पर फाइज नहीं है, बड़ी डिग्रियां करने वाले नहीं है, ऊंची ऊंची तिजारतें नहीं करते, अल्लाह ने जमीन में बरकतों के खजाने खोल दिए, ऐसे खजाने खोले। अभी एक जमात का खर्च बतलाया, एक साथी का खर्चा 27 लाख रुपये लिखाया निजामुद्दीन ने। अल्लाह ने कहां से दिया है? उसी जमीन में अल्लाह ने बरकतों के खजाने खोल दिए। जहां मस्जिदें आबाद होगी, अल्लाह सारे जहां को आबाद करेंगे। इसलिए दोस्तों, मस्जिदों का आबाद करना है, अखलाक और किरदार को दुरुस्त करना है, रहन सहन को पाकीज़ा बनाया जाए, मिलजुल कर रहने के आदी बने, एक दूसरे के साथ अखलाक के साथ रहने के आदी बने। अखलाक खत्म हो जाते, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा बंद हो जाता है। शाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह साथियों से फरमाया करते थे, तुम्हारे अखलाक को बिगाड़ने, गैरों के लिए ईमान और इस्लाम के दरवाजे को बंद कर दिया है। अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, गैरों के लिए ईमान और इस्लाम के दरवाजे खुल जाएंगे। अखलाक को पाकीज़ा बनाना, तबीयतों में नरमी आ जाए, रहन सहन को दुरुस्त किया जाए। अगर ईमान और अमाल सही होंगे, ईमानी कमान नसीब होगा, तो हर एक के सामने झुकने की सहूलत मिल जाएगी। वरना आदमी किब्र के साथ चलेगा, बड़ाई के साथ चलेगा, रिश्ते टूटते चले जाएंगे, अखलाक और किरदार बिगड़ते चले जाएंगे, माशरत का निजाम दरम दरम हो जाएगा। सिद्दीक अकबर आलम इस्लाम के खलीफा है, 6 महीने तक माँ बेटी की खिदमत में लगे रहे। जिस दिन खलीफा बने तो माँ बेटी का आपस में तस्करा चल रहा है। बेटी माँ से कह रही है कि सिद्दीक तो खलीफा बन गए, अब हमारी बकरी का दूध दोहने के लिए कहां से आएंगे? खलीफतुल्लाह के कान में ये जुमले पड़े तो आकर कहने लगे, बेटी क्या तू ये समझती है कि ये चीज मेरे अखलाक को बिगाड़ने का सबब बन जाएगी? नहीं, ये खिलाफत मुझे इंसानों की खिदमत से नहीं रोक सकती है। 6 महीने तक उस घर को आते और उनकी बकरी के दूध दोहने की खिदमत अंजाम दिया करते थे। जब जिंदगियों में अखलाक थे, माशरत दुरुस्त थी, तो एक तरफ जमाने के हाकिम और खलीफा भी थे और दूसरी तरफ इंसानों के खादिम और रहनुमा भी थे। आधी दुनिया के हाकिम और खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधी रात को गुलाम की तरह अपने कंधे पर बड़ी बोरी उठाकर लेकर ऐसे चल रहे जिस तरीके से गुलाम और कादिम चलता है, और अपने हाथों से चूल्हा जलाते, अपने हाथों से आग पर कुछ चीज पकाते और आटा तैयार करके खाने पीने का हरीरा बनाकर मासूम बच्चों को अपने हाथ से खिलाते। ये जमाने का खादिम जिसका दिन पूरी इंसानों की खिदमत में गुजर रहा है और रात को मेहमानों की खबरगिरी के अंदर राहों और सरहदों पर निकल जाया करते थे। अखलाक और किरदार की दुरुस्तगी थी तो इस्लाम बहुत तेजी से फैलते चले जा रहा था। हमको अखलाक सिखलाए गए, एक दूसरे के साथ रहन सहन सिखलाया गया, बीवी शौहर के हुकूक बतलाए गए, बाप बेटे के हक बतलाए गए, किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। अगर अखलाक के साथ ना रहे, हम अजनबियों को अपना क्या बना सकते हैं? बाप बेटे के रिश्ते टूटते चले जाएंगे। बीवी शौहर का वो रिश्ता जिसको अल्लाह ने जन्नत तक पहुंचाने के लिए जोड़ा था, यहीं पर वो दम तोड़ देता है और यहीं पर ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कैसे अजीब अखलाक और किरदार थे। तुम सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर आधी रात को लंबे सफर से आने वाले, जब लंबे सफर से घर आए तो घर में बेटे का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उम्मे सुलैम को ये फिक्र लायक हुई है कि बेटे का इंतकाल कहीं बेचैनी का सबब ना बन जाए। लंबे सफर से सफर करके आ रहे, चुनांचे अपने बेटे को नहला धुलाकर कफन पहनाकर तैयार करके कमरे के अंदर रख दिया। जब शौहर घर आए तो कोई हंगामा नहीं, कोई गम का वावेला नहीं मचाया, कोई तूफान बर्पा नहीं किया है। मुस्कुराते हुए शौहर का इस्तकबाल किया, खैर खैरियत पूछी, सफर के हालात पूछे और रात में इत्मीनान के साथ पूरी रात आराम किया। बीवी शौहर की जो मुलाकात होती है वो मुलाकात हुई, इत्मीनान के साथ सारे
کام سے فارغ ہوئے، جب صبح تہجد کی نماز سے پہلے غسل کر کے حضرت ام سلیم کے گھر میں دونوں فارغ ہوئے، تو اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد شوہر کو بٹھا کر پوچھنے لگی، بتاؤ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھے تو کیا وہ امانت واپس کرنا چاہیے یا اس کو خود ہی رکھ لینا چاہیے؟ تو شوہر کہنے لگے امانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ واپس کی جائے۔ چنانچہ اس وقت خبر دیتے ہوئے کہا اللہ نے بیٹی کی شکل میں ایک امانت دی تھی اور اللہ نے اس امانت کو آج واپس لے لیا ہے، میں نے کفن پہنا کر غسل دے کر تیار کر کے رکھا ہے، اب تم اللہ کے نبی سے ملنے مسجد جا رہے ہو اور یہ اللہ کی امانت کو ساتھ لے کر جانا اور ان کے دفن کا انتظام کرنا اور نماز جنازہ کا اہتمام کرنا، لے کر جنازے کو مسجد پہنچتے اور اللہ کے نبی سے جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اللہ پاک کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ نے جبرائیل کو زمین پر اتارا اور اللہ کے نبی سے کہا ام سلیم کی خدمت میں خدا سلام عرض کرتے ہیں، اور اس واقعے کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اخلاق اور کردار بتلائے، سفر سے آنے پر شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ جب اخلاق و کردار کا نظام بگڑ جاتا ہے، بے راہ روی کا ماحول ہوتا ہے، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے گا، باپ بیٹے کے رشتے ٹوٹتے جائیں گے، ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت نہیں کرنے کی قسمیں کھائی جائے گی، لوگ مسلم محلوں میں رہنے کو ناپسند کرنے لگیں گے، غیروں کے محلے اچھے بن جائیں گے اور مسلم پڑوسیوں سے لوگ گھبرانے لگیں گے۔ نہیں دوستو، اخلاق و کردار کے نظام کو درست کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے، رہن سہن کو پاکیزہ بنایا جائے۔ اللہ کو رشتہ توڑنا پسند نہیں ہے، رشتہ توڑنے والا جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے بیٹھنے کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ اللہ پاک اس مجلس میں بیٹھنے والے دیگر لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے جب تم راستے پر چلنے لگو، پیدل چلو یا سواری سے چلو، اس بات کا خیال رکھنا کہیں تم چلتے چلتے اتفاقی طور پر ایسے آدمی کے بازو مت آ جانا جو رشتہ توڑنے والا ہے۔ اگر اتفاقاً تم اس کے بازو آ گئے تو اس پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستے رہتی ہے، اگر تم بھی اس کے بازو آ گئے تو وہ لعنت اس کے ساتھ تم پر بھی برسنے لگ جائے گی۔ رشتہ توڑنے والے کی یہ نحوست نقل کی گئی۔ صدقات میں حضرت شیخ نے ایک نیک آدمی کا واقعہ لکھا، اتنا نیک تھا کہ لوگ اس کے پاس لا کر اپنی امانت رکھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ایک موٹی رقم تقریباً 10,000 دراہم رکھے، لیکن جب وہ آدمی لوٹ کر آیا تو اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ علماء سے پوچھا کہ امانت کا کیا ہوگا، تو خاص قسم کے 2 کنویں تھے، اس کنویں پر جا کر اس نے آواز لگایا جہاں عام طور پر نیک لوگوں کی روحیں ہیں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ علماء پریشان ہو گئے، اتنا نیک آدمی کہیں اہل جہنم میں سے تو نہیں بن گیا ہے، اس کنویں پر جا کر آواز لگاؤ۔ اس کنویں پر برہوت نامی کنویں پر جا کر آواز دیا، پہلی آواز میں وہاں سے جواب آیا۔ جانے والے نے یہ بھی پوچھا تو اتنا نیک تھا لیکن یہ معاملہ کیسے ہو گیا کہ تیری روح یہاں یا ایسے لوگوں کی اس میں آ گئی جو ایمان اور اسلام کے اعتبار سے خسارے میں پڑ گئے؟ تو اس نے جواب میں کہا میرا اپنے رشتوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اور اسی حال میں میری موت آ گئی۔ یا کرنا اور بن کر زندگی گزارنا جو تھوڑی سی امانیت کے لیے ہمیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، یہ بہت زیادہ خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے رشتوں کو جوڑا جائے، نرمی اختیار کی جائے۔ اور یینا بن قسم نے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کفر کی حالت میں آ کر ایسے جملے کہے جس سے آپ کے چہرے پر سرخی ظاہر ہو گئی اور غصہ بھڑک رہا تھا۔ ایسے وقت میں لوگ یہ تصور کر رہے تھے اپنا کوڑا لے کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ ایک کافر خلیفے وقت کے سامنے آ کر ایسے سخت جملے کہہ رہا ہے، جب حر بن قیس کا اندازہ ہوا جو مجلس مشاورت کے ساتھی تھے تو فوراً حضرت عمر کے سامنے آیت پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، ہم کو نرمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی وقت اللہ کے اس کلام کے سامنے سکوت اختیار کر گئے، چہرے کی سرخی ختم ہو گئی، ٹھنڈے ہو کر سامنے ایسے ہو گئے گویا کہ کوئی بات پیش ہی نہیں آئی۔ معمولی باتوں پر سالوں سال تک لڑتے رہنا، اختلاف کا بازار گرم کر دینا نہیں دوستو، اخلاق و کردار کے ساتھ رہنا سکھلایا۔ نرمی سے دین پھیلتا ہے، بد اکرامی سے اپنے دور ہو جاتی، لوگ آج کام سے جو دور ہو جاتی، ہمارے اخلاق کے بگاڑ اور فساد کی وجہ سے۔ ساتھیوں کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنا، خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی 70 سے زائد مرتبہ میرے پاس
پاس آئے، جب بھی وہ میرے پاس آتے میں اتنا سخت اور کڑوا سلوک کرتا کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن پھر دوبارہ آتے اور ایسے مسکراتے ہوئے آ کر ملاقات کرتے، دیکھ کر محسوس ہوتا کہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں پائی جاتی۔ اخلاق و کردار سکھلائے گئے، رہن سہن سکھلایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا، ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر یہ کہا اگر تم میں سے کوئی رشتہ توڑنے والا ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ پھر اس کے بعد کہا ہمیں خاص مسئلے میں اللہ کے در کو دستک دینا چاہتی اور اللہ سے دعا مانگنا چاہتی، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ رشتہ توڑنے والا اس مجلس میں بیٹھے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو چکے اور اس کی نحوست سے ہمارے لیے بھی آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم کو سکھلایا گیا اخلاق اور کردار کے ساتھ چلے، نرمی کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے چلے۔ اگر آج یہاں پر حق ادا نہیں کیا گیا، میدان قیامت میں حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہی جہاں زیادہ بہتر ہے کہ صاحب حق کو حق دیا جائے، کوئی کسی کا حق نہ دبائے، نرمی اور اخلاق اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی بنے۔ اخلاق اور کردار کے ساتھ چلیں گے، محبت وجود میں آئیں گی، ساری چیزوں میں اللہ برکت ڈالیں گے، زندگی آسانی اور سہولتوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ لیکن اگر سختی کے ساتھ چلیں گے، تنہا ہوتے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے سارے لوگ ہم کو چھوڑتے چلے جائیں۔ دوستو زندگی بہت تھوڑی ہے، 4 دن کی زندگی کی اصل فکر نہیں، اصل فکر تو آخرت کا فکر ہے۔ لمبی زندگی میں اللہ کامیاب کر دے، وہاں کا نظام درست ہو جائے، وہاں کی بلندی اور ترقی مل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے امام تھے، اللہ نے بہت کام لیا ہے، اللہ کے نبی نے جنت میں ان کا محل دیکھا ہے، لیکن انتقال سے پہلے عبداللہ بن عمر سے کہا پورے مدینے میں ایک پھیرا لگا کر آؤ اور اس بات کی تحقیق کرو اگر کوئی میرے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے اور کوئی کسی کا کوئی میرے اوپر کوئی حق پایا جاتا ہے تو میں مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لینا چاہتا ہوں۔ کیسی محبوبیت اور مقبولیت تھی۔ عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر پورے مدینے کا جائزہ لے کر آ کے بتلایا امیر المومنین ہر گھر میں معصوم بچے اور عورتیں ایسے غم کے اندر ہے گویا کہ ان کے گھر کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہے، ایسے غم کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کے زخم کا اللہ کے نبی نے جس کو جنتی بتلایا ہے اور اسلام کی ترقی کے لیے امام الانبیاء نے جس کو مانگا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہتا ہے اور معافی مانگ کر جانا چاہتا ہے۔ آخرت کی فکر جس کو لاحق ہوتی ہے وہ زندگی کے رخ کو درست کر لیتے۔ خلیفۃ اللہ نے ایک آدمی کو صرف ایک رسی سے مارا، رسی سے مارتی یہ احساس ہو گیا، وہ رسی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا تو بھی مجھے رسی سے مار لے تاکہ بدلہ یہیں پر برابر ہو جائے، اگر تو آخرت میں مجھ سے بدلہ تلاش کر لے گا تو وہاں دینے کے لیے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے خلیفۃ اللہ سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے وہ صدیق اکبر کے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر تم آج تو مجھے یہاں بچا رہے ہو، میدان قیامت میں مجھے بچانے والا کون ہوگا جب اس وقت یہ اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا اور اللہ اس کو اس کا حق دلائے گا۔ اس لیے دوستو 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، اصل وہاں کی فکر کرنا ہے، آخرت بن جائے، آخرت سبر جائے، وہاں کا نظام درست ہو جائے۔ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، ایسے زندگی گزار رہے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جینے ہی کے لیے آئے، مرنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ کتنے جنازوں کو قبرستان پہنچا دیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی یہ کہتا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تو سب سے پہلے وہ سوال کرتے تھے کیا تیرے گھر سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھا؟ وہ کہتا کہ جنازے تو بہت اٹھے، تو وہ جواب میں کہتی میں اس آدمی کو نصیحت کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کو جنازے نے نصیحت نہیں کی، جس کو جنازہ نہیں سدھار سکائے اس سے زمانے کی کون سی نصیحت سدھار سکتی ہے۔ اس لیے دوستو آخرت کا فکر آئے، آخرت کے مذاکرے آئے، آخرت کا احساس پیدا ہو، آخرت کے خیالات کے ساتھ زندگی گزرے۔ زندگی جیسے تیسے غریبوں فقیروں مالداروں سبھی لوگوں کی زندگی دنیا کی گزر جاتی ہے، 2 روٹی کا انتظام تو یہاں ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل فکر تو آخرت کی فکر ہے، وہاں کا نظام درست ہو جائے۔ اس کے لیے زندگی کو صحیح رخ پر لگانا، صحیح کاموں کے اندر خرچ کرنا۔ اللہ نے 2 نسبتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنا
اپنا مومن بندہ بنایا، اس لیے اللہ سے جڑ جانا ہے، اور امام الانبیاء کا امتی بنایا، اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا ہے۔ یہ امت امام الانبیاء کی نائب بن کر دنیا میں آئی ہے، ہمارے نبی نبیوں کی امام ہے، اور یہ امت امتوں کی امام ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتی، اس امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ امام الانبیاء نے کہا اللہ نے جنت کو نبیوں پر حرام کر دیا ہے، جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور اللہ نے جنت کو امتوں پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ آدمی محنت کرتے کرتے صرف فرض نماز پر نہ ہو بلکہ تہجد گزار بھی بن جائے، لیکن اگر وہ صرف اپنی فکر میں زندگی گزار رہا ہے تو زندگی کے ایک رخ پر چل رہا ہے، ایک نعمت کا حق تو ادا ہو گیا اور دوسری نعمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایسا آدمی علماء نے کہا ہے اپنے اوپر کامیابی کے دروازے کو بند کر رہا ہے۔ ساتھ یہ کہ تہجد پڑھنے والا ہے، اشراق چاش توابین پڑھنے والا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن صرف اپنی فکر میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے ہونے کا ایمان کے تقاضے تو پورا کر رہا ہے، لیکن امام الانبیاء کی جو نیابت ملی ہے، اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بند کر کے جو دین کی خدمت کا بوجھ کندھوں پر ڈالا ہے، جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرنے والے۔ ایک کام ہم کو دیا گیا ہے کہ خود بھی دیندار بننا، اللہ کے دین کو ایسے قائم کرنا جیسے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ نے قائم کیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ جس لمحے اسلام قبول کرتی اسی لمحے میدان جنگ میں اترتی، شہید ہونے کا وقت آتا تو شہید ہو جاتی، اپنی جانوں کو بے حیثیت بناتی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ زید بن ثابت کو حضور نے غزوہ احد میں کہا کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، اگر سعد بن ربیع تم کو زندہ ملے تو ان سے ان کا حال دریافت کرنا اور پوچھ لینا کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اس وقت تم اپنی کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو، اور ان کی خدمت میں میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ زید بن ثابت میدان جنگ میں گئے، سعد بن ربیع کو دیکھا زندگی کی آخری سانسیں طے کر رہے، اللہ کے نبی کا سلام سنایا اور حال پوچھا۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میرا حال بتلانا، میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اسی وقت مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نے قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اسی طریقے سے نظر انداز نہیں کر دی جاتی۔ جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ پاک کی صفت شکور نقل کی گئی، اللہ قربانیوں کی قدر کرنے والے۔ اس کے بعد سعد بن ربیع نے زید بن ثابت سے کہا ایک پیغام تو اللہ کے نبی کو میرا جواب عرض کر دینا کہ اللہ کے نبی کے سلام کا جواب پہنچانا، لیکن ساتھ ہی میری قوم کو میرا یہ پیغام بھی سنانا۔ اپنی قوم انصار سے کہا اگر تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہ جائے اور اللہ کے نبی کے بال کو بھی دھکا لگ جائے تو قیامت میں تمہارا خدا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اور تمہارا کوئی عذر تم کو نہیں بچا سکے گا، اور اللہ پاک تمہاری پکڑ کر لے گی۔ اللہ کے نبی کی حفاظت اس سے زیادہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے نبی کو جو زخم ملے وہ دین کی خاطر ملے، جو حالات و حوادث آئے وہ اللہ کے دین کی خاطر آئے۔ اس لیے دوستو ان کا یہ طریقہ تھا، جس لمحے اسلام قبول کرتی اسی لمحے اللہ کے دین کی محنت شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تو اس زمانے میں امت کو دھوکہ لگ گیا، پہلے خود تو مسلمان بن جاؤ، بعد میں لوگوں کو روکنے اور بڑھانے کا کام کریں گے۔ اسلام اور محنت ساتھ چلتے، اس امت کا خاصہ ہے جس لمحے وہ اسلام میں آئے اسی لمحے وہ محنت میں آگے بڑھ جاتے۔ صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن اللہ کے دین کی محنت شروع کر دی، 2 دن کے اندر 9 لوگوں کو لے کر آئے۔ طفیل بن عمرو دوسی کو اسلام کی دولت ملی، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں اپنی قوم میں جا کر محنت کرنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ سے نیچے اتر رہے، باپ سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں باپ سے کہا دور ہٹیے، میرا آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹے وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو باپ نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی تیری محنت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔
चुनांचे बाप भी इस्लाम में दाखिल हो गए, एक के बाद दीगरे लोग इस्लाम में आते रहे, 80 घरानों को हिदायत की दौलत मिली, बड़े बड़े लोग इस्लाम को मिले। अगर साहबा मेहनत का हक अदा नहीं करते तो ये इस्लाम की तरक्की कहां से हो जाती। निजामुद्दीन में कारगुजारी सुनाई गई है। एक जमात उर्दून गई, उर्दून के अंदर मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह जमात लेकर पहुंचे। अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह तआला अन्हु की वहां पर कब्र है, 30,000 साहबा की कब्र है। अब्दुल्ला बिन रवाह की कब्र की जियारत किए। रात में जमात आराम कर रही है, एक साथी के ख्वाब में सहाबी रसूल आए अब्दुल्ला बिन रवाहा, और ख्वाब में बातचीत हुई तो फरमाए कि तुमने जो काम तुम लेकर आए हो ये काम कोई नया नहीं, ये वही काम है जिस काम को लेकर हम मदीने से आए थे। ये बात तो हमारी खुशी और तसल्ली का सामान करती है, लेकिन साथ में दूसरी बात ये फरमाई। उसके बाद कहा अगर हमारे साथियों में से और अल्लाह के नबी के सहाबा में से एक आदमी भी जमीन पर जिंदा रहता तो ये दीन ऐसे नहीं उजड़ जाता जैसे तुम्हारे होते हुए उजड़ गया है कि तुम हजारों की तादाद में हो, फिर भी अल्लाह का दीन तुम्हारी आंखों के सामने उजड़ रहा है। और अल्लाह के नबी के सहाबा में से एक साथी भी जमीन पर जिंदा रहता खुद उजड़ जाना गवारा कर लेते, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन का उजड़ जाना और अल्लाह के दीन का उजड़ना ये चीज दोस्तों को पसंद नहीं थी। शाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुनाया गया है, फरमाते थे सहाबा की जान और माल के बेकीमत होने ने अल्लाह के दीन को कीमती बना दिया था, और तुम्हारी जान और माल के कीमती होने ने अल्लाह के दीन को बेकीमत बना दिया है कि तुमको अपनी जान की फिक्र है, अपनी माल की फिक्र है, इज्जत और आबरू की फिक्र है, मगर अल्लाह का दीन आंखों के सामने कमजोर हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों समझने की जरूरत है, मिकदार मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है, कुर्बानियों की निस्बतों पर चलने की जरूरत है। जो कुर्बानियों की निस्बतों पर आगे बढ़ेंगे खुदा भी उनको आगे बढ़ा देंगे। हमसे तो वो बूढ़ी अच्छी है जिसने अबू कुदामा की पुकार पर एक रस्सी हाथ में थमा कर ये कहा था, अबू कुदामा तुम मुझे अल्लाह के दीन की खिदमत की आवाज दे रहे हो, लेकिन मैं औरत होने की वजह से नहीं निकल सक रही हूँ, लेकिन अपने सर के बाल काट के रस्सी बनाइए, तुम इसकी लगाम बना लेना ताकि अल्लाह के दीन पर कुछ ना कुछ लगाने का शर्त मिल जाए। मैदान जंग में अबू कुदामा उतरे, मासूम बच्चे को देखा बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। अबू कुदामा ने कहा बेटी इतना तेजी से आगे मत बढ़ना, बच्चा कम उम्र था, लेकिन अबू कुदामा की तरफ देख कर कहा अबू कुदामा तुझ पर ताज्जुब है, मेरा रब तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और तू मुझे पीछे हटने के लिए कहता है। अबू कुदामा को रहम आया, बच्चे को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। जब मैदान जंग गर्म हुआ तो मासूम बच्चा अबू कुदामा से कर्ज मांगने लगा कि एक तीर मुझे कर्ज दे दिया जाए, तीर चलाने के लिए कोई चीज नहीं है, दुश्मन को मारने का जी चाहता है लेकिन इंतजाम नहीं है। अबू कुदामा ने पूछा बेटे अगर तू शहीद हो गया तो ये कर्ज कहां से वापस करेगा। बच्चे ने कहा अगर इस दुनिया में तेरा कर्ज तुझे नहीं लौटा सका तो क़यामत में खुदा से सिफारिश करके तुझे जन्नत में दाखिल कराऊंगा, यही मेरे कर्ज की वापसी होगी। 3 तीर चलाए, 3 दुश्मन जमीन पे गिर गए, एक तीर आकर बच्चे को लगा, बच्चा जमीन पे गिर के तड़पने लगा। इंतकाल से पहले एक झोला अबू कुदामा को देकर कहा ये मेरी माँ की अमानत, माँ को दे देना। अबू कुदामा ने पूछा बेटे तेरी माँ कौन है, तो कहा मेरी माँ वही बूढ़ी औरत है जिसने अपने सर के बाल काट के तुझे दिए और मुझे तैयार करके मैदान जंग में तरगीब देकर उतारा है। अल्लाह के दीन की निस्बतों पर आगे बढ़ना, या तो अल्लाह का दीन गालिब हो या तुम शहादत के मर्तबे पर पहुंच जाओ। अबू कुदामा जब उस माँ के पास पहुंचे, दूर से देखकर माँ ने कहा अगर मेरा बेटा शहीद हो गया तो मुझे मुबारकबाद देना, और अगर बच्चा डर के मैदान जंग छोड़कर भाग गया तो गम की खबर है मेरी ताज़ियत करना कि मैं अपनी तरबियत में नाकाम हो चुकी हूँ। ये औरतों के जज्बात है, ये औरत के हिस्से का शर्फ है जिसने 4 जवान बेटों को तश्कील करके मैदान जंग में उतारा है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाती है, साहबा की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनतों की निस्बतों पर चलना पड़ेगा। जो आगे बढ़ते जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे ऐसे काम लेंगे जैसे सहाबा से काम लिया गया है। ग़ज़वे उहद में 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए और बाकी जितने थे मैदान जंग में निडाल होकर ऐसे पड़ गए। अगर जमीन से उठना चाहते तो जख्मों की चुभन उन्हें जमीन से खड़े होने नहीं देती, अगर वो उठकर भी खड़े होते तो दोबारा जमीन पर गिर जाते थे।
ایسے وقت میں ابو سفیان جو سالار لشکر بن کر کافروں کی طرف سے آئے تھے، واپس جانے کے بعد ان کو احساس ہونے لگا اگر یہ جنگ کے اندر سارے مسلمان کو ختم کر دیا جاتا اور ہم میدان جنگ چھوڑ کر واپس نہ آتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب دور جا چکے تھے، واپس تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن ایک چال رچی جس کی وجہ سے ایمان والوں کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ ایک قاصد کو اجرت دے کر دوڑایا اللہ کے نبی کے پاس جا کر اطلاع کرنا کہ کافر لوگ دوبارہ پوری قوت کے ساتھ تم پر حملے کے لیے آ رہے۔ یہ خبر لے کر جب وہ قاصد حضور کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے مجمع کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دوبارہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، اور نکلنے کی شرط بھی بیان کی، کوئی نیا ساتھی مسلمانوں میں آ کر نہیں مل سکتا ہے، بلکہ جتنے میدان جنگ میں پڑے ہوئے انہی کو اٹھنا ہے اور انہی کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے۔ اس خبر نے ان کو کمزور نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر 200 صحابہ کھڑے ہو گئے اور یہ کہا چلیے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سامنے کھڑے ہوتے تو زخموں سے زمین پر گر جاتے تھے۔ اللہ نے پارے 4 میں ان کا تذکرہ کیا۔ جب ان کو ایسی خبر ملی کہ دشمن ان پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے تو کمزوریوں میں یہ اور کمزور نہیں ہوئے، بلکہ اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور اللہ کے دین کے تقاضے پر زخموں نے ان کے قدموں میں زنجیر نہیں ڈالی، بلکہ اللہ کے دین کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ غلبے حال کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں تمہاری جان و مال کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک دیا ہے، تم اپنی جان و مال کو بے حیثیت بناؤ۔ فرماتے تھے خدا کام تو ان سے لیں گے جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان جنگ میں اتریں گے اور یہ کہیں گے یا تو اللہ کا دین پھیل جائے گا یا پھر ہماری جان چلی جائے گی۔ یہ کام قربانیوں سے چلائے، قربانیوں سے چلتا ہے، اگر آزار کو دیکھتے رہیں گے زندگی میں پیچھے ہو جائیں گے۔ ہر عذر کا حل نکالا جائے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے زندگی میں بہت پیچھے ہو گئے، جتنے کام ہونے تھے سب ہو چکے۔ اگر غور کیا جائے اگر ہماری زندگی میں کوئی کام چھوٹ گیا تو امام الانبیاء کی نیامت کا کام چھوٹا ہے، اللہ کے دین کا کام چھوٹا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا کام چھوٹا ہے۔ آج بھی اللہ نے مہلت اور موقع دیا ہے، زمانہ ہمارا منتظر ہے۔ اگر ہم ملک و ملک کا سفر کریں گے اللہ ہماری صلاحیتوں کو ٹھکانے لگائیں گے، نظام عالم کو تبدیل کریں گے۔ جو نکلنے کی نیت کرتے اللہ ان کے نکلنے کی شکلیں بنا دیتے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو سمجھ کر دیر کے لیے دور کے لیے بڑے بڑے ارادوں اور عزائم کے ساتھ نکلنے کے ارادوں کو ظاہر کرتے اللہ بھی ان سے کام لینا چاہتے، ساری رکاوٹوں کو ختم کریں گے، سارے مسائل کو حل کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو عذر تم کو نکلنے سے روک رہا ہے اس عذر کا حل بھی تمہارے نکلنے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے دوستو نکلنا ہی حل ہے۔ اللہ کے دین کی نسبتوں پر نکلے، اللہ کے دین کی نسبتوں پر اپنی جان و مال کو بے حیثیت بنائے۔ زمانے میں لوگوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ نے ان کی قربانیوں کی برکتوں سے آج دینی نظام کو نافذ کیا ہے۔ اگر ہم بھی دینی نسبتوں پر چلیں گے، قدموں کو اٹھائیں گے، اپنی جان و مال کو بے حیثیت بنائیں گے، ملک و ملک کے حالات کی خبر لیں گے، اللہ رب العزت مسائل کو حالات کو حل کریں گے، زندگیوں میں برکتیں ڈالیں گے۔ اگر ہم نے محنت کو گلے نہیں لگایا ہم زمانے کو دیندار کیا بنا سکتے؟ خود کی زندگی سے دین نکل جائے گا، آنکھوں کے سامنے نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی اور ایک ایک کر کے دین سے لوگ منحرف ہوتے جائیں گے۔ اللہ نے امت کا غم اور درد ہم کو سکھلایا ہے، اس لیے دوست آگے بڑھنا ہے، بڑے بڑے ارادے کرنا ہے، بڑے بڑے عزائم کرنا ہے۔ اللہ نے جان و مال میں خوب برکت ڈالی ہے۔ اجتماع کی کامیابی یہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکل جائے، ساتھ ہی بڑے بڑے عزائم کرے، سالوں سال سے ارادے کیے جا رہے لیکن معمولی بہانوں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وقت اللہ نے لایا ہے، جم کر آپ حضرات نے بات سنیے، اصل عمل تو تشکیل کا عمل ہے، اس لیے دوستو اپنی نیتوں کو ظاہر کرنا ہے، ساتھ ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھے جب تک کہ تشکیل کا پورا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، تقریباً سبھی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ ہم سے اللہ کے دین کی محنت میں کمی رہ گئی، اب باقی زندگی اس کمی کو پور کریں گے اور اس کی ایک شکل یہ نقد یہاں سے نیتیں کر کے بڑے بڑے ارادوں اور عزائم کے ساتھ اللہ کے دین کی نسبتوں پر سفر کریں گے۔ سبھی ساتھی نیتیں کریں، انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی نسبتوں
بندوں پر نقل و حرکت کریں گے انشاءاللہ کرو دوستو.